السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا، رزقا طیبا، عملا متقبلا۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، ومن قلب لا یخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوت لا یستجاب لہا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آمین الہی آمین۔ یہ علم سیکھنے کی اور صبح صبح مانگنے کی دعائیں ہیں۔ جب بھی آپ قرآن اسٹارٹ کریں یا نماز کا سلام پھیریں تو یہی دعائیں آپ یاد کر لیں، آپ کو نماز کے بعد صبح صبح پڑھنی ہے۔ آج کا لیسن بہت اہم ہے۔ آج ہم آیت الکرسی، جو قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، آیت الکرسی جس کی بڑی فضیلت ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ مثلا یہ کہ آیت قرآن عظیم آیت ہے، قرآن کی عظیم آیت ہے، اس کے پڑھنے سے رات کو شیطان سے تحفظ رہتا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کی صفات جلال، اس کی علو شان، اس کی قدرت و عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو آج اس میں شفاعت کی دعا آیت بھی آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کبریٰ فرمائیں گے ہمارے لیے۔ تو ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محمد بن ابی بن قعب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے کھجوروں کی خلیاں تھی، تو وہ اس میں کمی دیکھتے تو ایک رات انہوں نے چور کو پکڑ لیا جو جانور سے مشابہ ایک نوعمر لڑکا تھا۔ انہوں نے اس کو سلام کیا تو اس نے جواب دیا، یعنی اس جو نومشابہ لڑکا تھا۔ انہوں نے کہا تم کون ہو، جن یا انسان؟ اس نے کہا میں جن ہوں۔ انہوں نے کہا اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ، تو اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ کتے کی ہاتھ کی مانند تھا، اس کے بال کتے کے بال کی مانند تھے۔ انہوں نے پوچھا کیا اس طرح جنوں کی تخلیق ہوتی ہے؟ اس نے کہا جن یہ جانتے ہیں کہ جنوں میں مجھ سے زیادہ شدید اور کوئی نہیں ہے، یعنی یہ جنوں میں سب سے شدید جنوں کے سردار، اس کے حکم کی تعریف۔ انہوں نے کہا کیا تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا ہمیں خبر ملی ہے کہ تم صدقہ کرنا بہت پسند کرتے ہو، تو ہم تمہارے کھانے میں سے اپنا حصہ لینے آئے ہیں۔ اس نے کہا کیا چیز تم سے بچا سکتی ہے؟ یعنی میں اتنا صدقہ کرتا ہوں تو تم مجھے رکاوٹ بنتے ہو، وہ صدقہ شاید قبول بھی نہ ہو، تو مجھے تم سے کیا چیز بچا سکتی ہے تاکہ تم میرے صدقے میں رکاوٹ نہ بنو؟ اس نے کہا وہ آیت
جو سورت البقرہ میں آئے، اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی میں اتنی طاقت ہے کہ تم جو بھی عمل کرو گے وہ تمہارا قبول ہوگا۔ جو کوئی اسے رات کو پڑھے گا وہ صبح تک ہم سے پناہ میں رہے گا، اور جو صبح اسے پڑھے گا وہ رات تک ہم سے پناہ میں رہے گا۔ پھر جب صبح کو انہوں نے اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اس خبیث نے سچ کہا ہے، یعنی وہ واقعی جن ہے اور اس نے جو بات بتائی ہے وہ سچ بتائی ہے۔ تو ہمیں آیت الکرسی کو اپنے اوپر معمول بنانا چاہیے، رات کو صبح کو ہر نماز میں۔ اور یہ بھی روایت ملتی ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنا موت کے سوا کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ تو ہم ابھی اسٹارٹ کر رہے ہیں آج کی جامع اور بڑی سے بہترین آیت الکرسی، جو 255 میں ہے، اور پارہ ہمارا 3 اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ سورت البقرہ ہماری کنٹینیو ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کو جلالہ پڑھنا ہے۔ جب بھی اللہ سے پہلے زبر آئے تو اس کو اور اللہ لا الہ الا ہو، ابھی ہوا نہیں کہیں گے کیونکہ آگے جیم آ رہا ہے، اس پر اسٹاپ کریں گے۔ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض۔ دعات کو زبر نہیں دیں گے، دعات کو ساکن کریں گے۔ والارض ولا یؤدہ حفظہما، ابھی اس کو ماں ہی کہیں گے، آگے جیم آ رہا ہے تو اس کو ماں کہیں گے، اسٹاپ کی صورت میں بھی ماں، کنٹینیو میں بھی ماں، حفظہما۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ بارک اللہ فی، یہاں ہماری آیت الکرسی کمپلیٹ ہے۔ ہم نے 255 پر اسٹاپ کیا ہے۔ اللہ نہیں کوئی اللہ برحق، یہاں اللہ کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ اللہ واحد ہے۔ تو اگر واحد ہے، اگر ہم مسلمان ہو چکے ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر چکے ہیں، تو ہمیں اس پر اچھی طرح ایمان لانا چاہیے کہ صرف اللہ واحد ہے، ہمیں اس کا حکم ماننا چاہیے۔ اس نے قرآن میں ہمیں جو باتیں سکھائی ہیں ہمیں صرف اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ نہیں کوئی اللہ برحق مگر وہی ہے، صرف وہی اللہ ہے۔ الحی القیوم، زندہ ہے
اور قائم رہنے والا ہے۔ یہ خاص لفظ ہے جو ہمیں اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد بھی کرنا چاہیے۔ تو الحی القیوم، تو اس کو ہمیشہ اس کی تسبیحات کا بھی حکم ملا ہے کہ اس کی تسبیح بھی کرنی چاہیے۔ وہ زندہ ہے، خود زندہ ہے اور زندہ رکھنے والا ہے، خود قائم ہے اور قائم رکھنے والا ہے۔ لا تاخذہ، نہیں پکڑتی اسے، سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑتی اسے اونگ۔ ہم کہتے ہیں نا ہم نے صرف تھوڑا سا ہلکی سی نیند کی ہے، یعنی وہ لمحے بھر کے لیے بھی اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے۔ ہر پل ہر وقت وہ ہمارے اوپر نگہبان ہے، وہ دیکھ رہا ہے کون سا بندہ کیا کر رہا ہے، کس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ لا تاخذ، نہیں پکڑتی اسے اونگ، نوم یعنی وہ کبھی سوتا نہیں۔ لہو ما فی السماوات، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی وہ پوری زمین، ساتوں آسمان، ساتوں زمین، سب کا خالق مالک ہے۔ اس پر اس ساتوں آسمان زمین پر اس کا ہی حکم چلتا ہے، اور اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ من ذا الذی یشفع، کون ہے وہ جو سفارش کرے، عندہ، اس کے پاس، مگر اس کے اذن سے، بے اذن ہی۔ اب شفاعت کبریٰ صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے، وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور آئندہ بھی پڑھیں گے کہ یہ شفاعت کبریٰ کا حق، اگر کوئی جنت میں جائے گا تو اس کی سفارش اللہ کو، اللہ کے اذن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے، اللہ باذنہ، مگر اس کے اذن سے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین، جو درمیان ہے، ایدیہم، ایدیہم مانا ان کے ہاتھوں میں یا ان کے آگے، وہ سب جانتا ہے کہ ہمارے آگے پیچھے کیا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، کیا کریں گے۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے ان کے ہاتھوں میں، وما خلفہم، اور اس کو جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے کسی چیز کا، کسی چیز کا احاطہ کر سکتے، کسی چیز، بے علم ہی، اس کے علم میں سے، یعنی اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس کا کوئی بھی نہیں سوچ سکتا کہ اللہ کا علم کہاں تک جاتا ہے۔ ولا یعدہ، اور نہیں تھکاتی اسے، حفظہما، حفاظت ان دونوں کی، کس کی؟ آسمان اور زمین، ساتوں آسمان ساتوں زمین کی وہ حفاظت اس طرح کرتا ہے، نہ سوتا ہے، بالکل ایک لمحے بھر کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا، اور اس کو یہ اتنی بڑی ذمہ داری تھکاتی نہیں ہے۔ یعدہ، نہیں تھکاتی اسے، حفظہما، اس دونوں کی حفاظت۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند تر ہے، بہت بڑا ہے، یعنی بہت بڑا۔ العظیم صفت یہاں آئیے، اب اس کو ان دونوں کی حفاظت کرنا ان کو تھکاتی نہیں۔ کس طرح یہ کرسی کے بارے میں جو ہے، کرسی السماوات، اس کی کرسی تو کس طرح بیٹھتا ہے، اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی حقیقت سے ہم بے خبر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی شان بتائی گئی ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین، خدا کی قدرت کی نشانیاں ان میں موجود ہیں۔ اگر ہم اچھی طرح قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور فکر کریں، تو شاید ہم کبھی بھی سیدھے راستے سے نہیں بھٹکیں، اور ہمیں اٹھتے بیٹھتے اس میں یا حی یا قیوم آیا ہے، یہ بھی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ یہ بڑی اچھی عظیم آیت ہے۔
اور ہمارا ہر وقت اس آیت میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے غافل نہیں ہے۔ اگر اللہ ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے غافل نہیں ہے، اگر وہ ہماری ساری مشکلوں کو دیکھ رہا ہے تو ہمیں اسی سے مانگنا چاہیے اور کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔